میرے سمیت سارے اس حافظ کی طرح جس نے اکاڑا کے اندر جب حضور کے پہلی بار خاکے بنے تو اس نے بجلی کے کھمبے کے اوپر چڑھ کر چھلانگ لگا دی، کہا کہ میں کم از کم یہ شرمندگی لے کر تو حضور کے سامنے نہیں جاؤں گا کہ حضور آپ کے خاکے بنے اور میں بیٹھا رہا۔ یا تو پھر ہم سارے یہ کام کریں، ورنہ حکمرانوں کو اور پورے عالم اسلام کو اس بات پر مجبور کریں کہ وہ فرانس کے ساتھ اعلان جنگ کرے۔ ویسے جو گولیاں کھا کھا کے مرنا ہے، کدی شوگر دیاں کدی بلڈ پریشر دیاں، پھر اپنے پیر ہاتھ کٹا کے مرنا ہے تو بندہ چنگا نہیں سلامتی نال چلا جائے لبیک دا نعرہ لانے اللہ دے مرنا تو انج بھی ہے۔ حضرت حرام بن ملحان صحابی رسول جدوں سینے تے تیر لگیا تے خون دا فوارہ انج باہر نکلیا تے مارن والے نے سمجھا ہائے ہائے کرے گا، آپ نے فرمایا فزت برب الکعبہ تے، فرمایا اللہ دی قسم ہے میں تے بازی جیت گیا۔ بازی جیتنے کا یہی ذریعہ ہے کہ اسلام کی خاطر بندہ ایسے تیر کھائے اور ایسے کہ جناب وہ کیا کر رہا ہے میں کیا کر رہا ہوں، ان باتوں کو آپ چھوڑو۔ اور 12 ربیع الاول شریف کو لاہور کے اندر میں دعوے نہیں کرتا، نہ مجھے ضرورت ہے ان باتوں کی، لیکن اہل لاہور کو بہرحال غیرت کرنی پڑے گی اور پورا لاہور جو ہے وہ حضور کی میلاد کی خوشی میں نکل آئے اور فرانس کو جواب دیا جائے کہ اگر تم خاکے اس طرح کرتے ہو نا تو ہم بھی بالکل تیار بیٹھے ہیں۔ اور ایک دو بندہ نہیں، پوری ملت باہر نکلے۔ آپ اس وقت تو آپ نے سستی کی نا، جب ہم فیض آباد گئے تو وہ تو اتنا لمبا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب بھی ہم آپ کو یہ دعوت دے رہے ہیں، فرانسی اگر اللہ چاہے تو اپنے حبیب کی خود مدد کر دے، وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، اللہ نے سورہ محمد شریف کے اندر فرمایا اللہ چاہے تو خود اپنے نبی کی مدد کر دے، لیکن ہمیں کس لیے رکھا ہوا ہے؟ اگر اللہ ان کی مدد اور رسول اللہ کی مدد کرے گا تو پھر تو وہ سارے خنزیر بن جائیں گے، فرانسی وہ سارے زمین کے اندر چلے جائیں گے، وہ سارے بندر بن جائیں گے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ حضور کی امت پر ایسا عذاب نہ آئے تو پھر آپ اٹھ کر حضور کی عزت پر پہرا دیں اور زندہ باد این کر کے نعرہ لاؤ، تاجدار ختم نبوت چلے ہوئے تہاڈی آواز جے او سرکاری عمارتاں تے بکواس کر سکتے ہیں فرانسی تے ہر مسلمان اپنی زبان حضور دی خاطر لٹا نہیں سکتا۔ میری گل تو انہوں نے کہا مولانا یہ تو ایک جان ہے، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان آخر تک ہاتھ چک کے پتہ لگو بھائی تسی جان دین والے ہو۔ تاجدار ختم نبوت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ختم نبوت کا اعلان جب حضور نے آخری خطبہ ارشاد فرمایا حجۃ الوداع کا، ان کو نہیں آتا تو ہمیں بھیجے، ہم اقوام متحدہ میں وہ خطبہ سنائیں ان کو، میں سناؤں گا ان کو اور میں ان کو بتاؤں گا کہ امن عالم کیسے قائم رہ سکتا ہے۔ تسی ساڑھے مگروں لے جاؤ، پورا کفر نو میرا اعلان ہے، اے دے اتے دو نمبری نہیں امت مسلمہ کرے گی، ایک فرانس نہیں سارا جہان بھی غرق ہو جائے نا سانو کوئی پرواہ کوئی نہیں، اسی بھی غرق ہو جائیے۔ ایک گل یاد رکھو، اے فرانسی اتنے بھی جڑے مخبر لکھ رہے ہیں نا میری تقریر یا ٹیپ کر رہے ہیں اتنے اپنے انو سناؤ، انہوں نے کہا یہ پاکستان نہیں یہ سارے جہان بھی ایک آن جو حضور دی خاطر غرق ہو جان، انہاں دی کوئی حیثیت نہیں، یہ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، یہ جو خیمہ کھڑا ہے یہ حضور کے نام سے کھڑا ہے، ہاں جی، اور کسی وجہ سے نہیں کھڑا، نہ کسی کی بوتھے کی وجہ سے کھڑا ہے، نہ کسی کی روٹی کی وجہ سے کھڑا ہے، خیمہ افلاک کا استادہ اور اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ یہ جو کائنات کی رنگ چل رہی ہے نا، زندگی چل رہی ہے، یہ صرف حضور کے نام سے چل رہی ہے۔ انشاءاللہ بوز دلان کدی نیند نہ آوے، 12 ربیع الاول شریف کے جلوس سے جانا ہے۔ ہمارے دارے دل ہے مقصد ہے، بڑے تماشے لگے، بڑی وضاحتیں ہوئی، بڑے ٹاک شو ہوئے، بڑے بڑے لیبرل لوگ بولے، بڑی بڑی کہانیاں ہوئی، بڑی بڑی باتیں ہوئی، بیٹیوں کے تقدس کی بات ہوئی، قائد اعظم کے مزار کے تقدس کی بات ہوئی۔ آج میرا سوال ہے ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے سارے اینکروں سے
सारे सियासतदानों से, सारे लीडरों से, तमाम सिविल अस्करी तमाम क़यादत से हम एहतराम करते हैं बानी पाकिस्तान का। अगर तुम्हें उनके मज़ार की हुर्मत का ख्याल है, और हम तो बहू बेटियों की इज्जत के सबसे बड़े उनके दावत देने वाले हैं इस काम की, अगर तुम्हें एक बीबी की इज्जत का इतना ख्याल है तो कहाँ है यार तुम्हारे टॉक शो, कहाँ गई तुम्हारी दास्तानें, कहाँ है तुम्हारी ब्रेकिंग न्यूज? वो जो मीडिया ने एक मिनट में कहा अब ये बेहुरमती हो गई, अब ये देख ले, अब ये देख ले, अब तुम्हें क्यों सांप सूंघ गया है? अब तुम क्यों नहीं बोलते? अब तुम कहोगे मौलवी बोल रहे हैं ये दहशतगर्द हैं। फर्क कितना है, तुम जिसका खाते हो उसका गाते हो। हम मोहम्मद अरबी का खाते हैं तो मुस्तफा का गाते हैं, रसूलुल्लाह का खाते हैं तो रसूलुल्लाह का गाते। सुनो, मैं अपनी हुकूमत से कहता हूँ, अस्करी इदारों से कहता हूँ, 56 इस्लामी ममालिक से कहता हूँ, मैं तैयब उर्दगान से कहता हूँ, मैं सऊदी अरब के हुक्मरानों से कहता हूँ, अपने अपने मुफादात के लिए बड़ी बड़ी मीटिंगें करते हो, देर न करो, जल्दी से इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस बुलाओ जल्दी से, और फौरन फ्रांस को मुतनब्बे करो। अगर वो ये नहीं करते तो फिर आखिरी हद तक जाओ, और अगर तुम ये नहीं कर सकते तो फिर इज्जत से मारी जाओ। फिर और कुछ नहीं, तुम्हें वकार के साथ रुखसत ही हो। खुदाया अब तुम और खाली मुसलमान से काम नहीं चलेगा, थोड़ा आगे बढ़े, हम रसूलुल्लाह के गुलाम हैं। मेरी आप हज़रात से भी अपील है, आप हज़रात से भी, मिलाद की हर महफिल को तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत कॉन्फ्रेंस का नाम दो, और पहले जो जुलूस में नहीं जाता वो आप ख्याल कर ले, अगर वो आप भी नहीं बाहर निकलेगा तो फिर वो कब बाहर निकलेगा? अब ना मिलाद के जुलूस से पीछे रहना और अपने छोटे छोटे बच्चों को कंधों पे बिठा के ले जाना, कंधों पे। और वो बीबी जो 3-4 साल का बेटा लेके आ गई थी और हुजूर की बारगाह में अर्ज़ किया तो सोनिया मेरे पास तो यही है, इसे ले जाए ओहद में साथ, चलो और कुछ नहीं बनेगा तो आपकी ढाल ही बन जाएगा, जो तीर आपकी तरफ आए तो इसे आगे कर देना। जवानों को ये बात सिखाओ और खोल कर ऐलान तो करो। हुजूर ने फरमाया तुम आज से बुराई बदल दो, नहीं तो जुबान से कहो, और कुछ नहीं तो